بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سفر میں کالے چنوں کا صدقہ اس طرح سے کر دو، سارا سال بلاؤں سے، برے اثرات سے اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے۔ آج بس یہ صدقہ بتائے گئے طریقے سے دے کر پورا سال بے فکر ہو جاؤ۔ ناظرین، سفر کے مہینے میں کالے چنے لے کر ان کا صدقہ اس طرح سے کر دو، ہر حاجت ایسے پوری ہوگی جیسے پورے ہونے کا حق بنتا ہے۔ اگر آپ دولت مانگو گے دولت مل جائے گی، جتنی مانگو گے اتنی ہی مل جائے گی۔ اور اگر آپ اپنے کسی مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ایسا مقصد جس میں آج تک آپ نے بہت محنت کر لی، کوشش کر لی، پھر بھی آپ کا مقصد پورا نہیں ہو رہا، آپ ماہ سفر میں کالے چنوں کا صدقہ بتائے گئے طریقے سے کر دو۔ کامیابی آپ کے قدم چومے گی، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دیں گے۔ دولت، رزق، پیسہ، کسی چیز کی کمی باقی نہیں رہے گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے ماہ سفر کے مہینے میں بازار سے کالے چنے لے لینے ہیں اور ماہ سفر میں کسی بھی دن بتائے گئے طریقے سے صدقہ کر دینا ہے۔ ناظرین، کالے چنوں کا صدقہ آپ نے کیسے کرنا ہے اور صدقہ کرتے وقت آپ نے کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے، اس کو جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی ضروری بات آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ مزید ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ ناظرین، آپ نے اپنے بڑے بوڑھوں سے سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کرنے کے بارے میں سنا تو ہوگا۔ پہلے تو سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ بہت زیادہ کیا جاتا تھا، لیکن آج بھی جو لوگ دین کا شعور رکھتے ہیں اور دین کو سمجھتے ہیں وہ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ دینا کبھی نہیں بھولتے۔ ماہ سفر کے علاوہ باقی جتنے بھی اسلامی مہینے ہیں ان میں سفید چیزوں کا صدقہ دینا سب سے زیادہ افضل مانا جاتا ہے، لیکن سفر کے مہینے میں سفید نہیں بلکہ کالی چیزوں کا صدقہ دینا افضل ہے، کیونکہ سفر کا مہینہ باقی 11 مہینوں کی نسبت بالکل جدا ہے۔ جیسا کہ آپ نے بھی سفر کے مہینے کے بارے میں ضرور سنا ہوگا کہ سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں اور آسمان سے نازل ہونے والی یہ بلائیں جیسے ہی زمین پر اترتی ہیں تو یہ ایسے لوگوں کی تلاش کرنے لگتی ہیں جن پر یہ آسانی سے سوار ہو سکیں۔ اب جن لوگوں نے سفر کے مہینے میں صدقہ کیا ہوتا ہے اور خاص کر کالی چیز کا صدقہ کیا ہوتا ہے جیسا کہ کالے چنوں کا صدقہ، تو یہ بلائیں کسی بھی صورت اس شخص پر سوار نہیں ہو پاتی، لیکن ایسے لوگ جنہوں نے صدقہ نہیں کیا ہوتا ان پر تو سوار ہو جاتی ہیں اور پورے سال کے لیے یعنی آئندہ سفر کا مہینہ آنے تک ان کے اوپر سوار ہی رہتی ہیں۔ آسمان سے اترنے والی ہر بلا اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی مخصوص مصیبت یا پریشانی لے کر آتی ہوتی ہے، جیسا کہ کچھ بلائیں اپنے ساتھ بیماری لے آتی ہیں، کچھ رزق کی تنگی، کچھ رزق میں بے برکتی، کچھ اچانک آنے والے حادثات، جبکہ کچھ لڑائی جھگڑے اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں۔ اب اگر کسی شخص پر ایسی بلا سوار ہو جائے جو اپنے ساتھ رزق کی تنگی لے کر آئی ہو تو وہ شخص سخت غربت اور رزق کی تنگی کا شکار ہو جائے گا، اور پھر وہ شخص جتنی مرضی کوشش کر لے، جو مرضی حکومت چلا لے، کبھی بھی وہ رزق اور دولت کے حوالے سے خوش نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی شخص پر ایسی بلا سوار ہو جائے جو اپنے ساتھ بیماری لے کر آئی ہو تو پھر وہ شخص بیمار رہنے لگ جائے گا، چاہے کچھ بھی کر لے اس کی بیماری دور نہیں ہوگی۔ لیکن پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کر دیتے ہیں تو نہ صرف آپ آسمان سے نازل ہونے والی ان تمام بلاؤں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، بلکہ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کرنے سے جس طریقے سے ابھی آپ کو بتائیں گے آپ کی ہر حاجت دعا بھی آپ کی قبول ہوگی، اور ایسے تو قبول ہوگی انشاءاللہ تعالی جیسا قبول ہونے کا حق بنتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ نے صدقے کو کس طرح سے کرنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے یہ آپ کو ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو کالے چنوں کے صدقے کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ کا پیار ہوتا ہے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ آئیے ناظرین، ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے ماہ سفر میں کالے چنوں کا صدقہ کیسے کرنا ہے
اور صدقہ کرتے وقت آپ نے کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، آپ اپنے گھر 1 پاؤ کالے چنے لے آئیں۔ اگر آپ کے گھر پر موجود نہیں ہیں تو آپ بازار سے لے آ سکتے ہیں، کسی بھی دکان سے آپ کو کالے چنے مل جائیں گے۔ کالے چنوں کو لانے کے بعد آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3، 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ درود ابراہیم کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے، اس لیے آپ لوگ درود ابراہیم ہی پڑھ لیں۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، جو کالے چنے آپ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر آپ نے پہلے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور پھر ان کالے چنوں کا صدقہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اس لیے پڑھنا ہے تاکہ آپ جس حاجت کے لیے صدقہ کر رہے ہیں وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ سورہ کوثر آپ نے صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب آپ سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی ایک اور سورت پڑھنی ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ فلق پڑھنی ہے۔ سورہ فلق قرآن پاک کی 113 نمبر سورت ہے۔ جب آپ سورہ فلق پڑھ لیں آپ نے صرف 3 مرتبہ سورہ فلق پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے سورہ ناس۔ سورہ ناس قرآن پاک کی سب سے آخری سورت ہے۔ سورہ ناس آپ لوگوں نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ چھوٹی چھوٹی قرآن کی صورتیں پڑھ لیں، یہ بہت زیادہ طاقتور صورتیں ہیں۔ اس کی وجہ سے بھی آپ کو پتہ ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دلاسا دیا، جو لوگ آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ، وہ اصل میں خود ابتر ہیں اور آپ کا نام رہتی دنیا تک ہمیشہ رہے گا۔ اور یہی چیز سورہ کوثر کو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی طاقتور بناتی ہیں۔ قرآن مجید میں بہت چھوٹی چھوٹی سی صورتیں ہیں لیکن بے حد طاقتور ہیں سورہ ناس اور سورہ فلق۔ پڑھنے والا شخص جن اور انسان دونوں کے شر سے، حسد سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آسمانی بلائیں اس پر نازل ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اچانک آنے والی مصیبتوں سے انسان مکمل طور پر محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ کوثر، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 3، 7 یا 11 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ جب آپ یہ سارا عمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے جو اپنے سامنے چنے رکھے ہوئے ہیں ان کو آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ کالے چنوں کو آپ نے صدقہ کس طرح سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے بات کہ کالے چنوں کو کسی بھی آپ نے کچا صدقہ نہیں کرنا، یعنی بنا پکائے نہ کسی اور کو، نہ ہی آپ نے کالے چنوں کا صدقہ کرنا ہے۔ آپ نے ان کالے چنوں کو پکا کر صدقہ کرنا ہے۔ اب کچھ لوگ یہ بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ صرف کالے چنے کو ابال لیتے ہیں اور جب کالے چنے ابل جائیں تو اچھی طرح سے گل جاتے ہیں تو ان کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا، آپ نے ان کا سالن بنا لینا ہے یا چاولوں میں ڈال دینے ہیں۔ آپ نے اس طرح سے بنا کر ان کو تقسیم کر دینا ہے۔ آپ چاہے کسی فقیر کو دے دیں یا بچوں میں تقسیم کر دیں، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ نے صدقہ ہی کرنا ہے۔ ان طریقوں سے آپ نے کسی بھی طریقہ آزما لینا ہے اور کالے چنوں کا صدقہ کر دینا ہے۔ جب آپ کالے چنوں کا صدقہ کر کے گھر میں داخل ہوں گے تو آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا۔ آپ کے تمام بند راستے، آپ کی مشکلات انشاءاللہ تعالیٰ ایسے دور ہونے لگیں گی کہ آپ کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، کمنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا ایک نام ضرور لکھیے گا۔ امید کرتی ہوں رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔